السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جورابوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جو عام جورابیں ہیں، اونی ہیں، سوتی ہیں، مروجہ جورابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جورابوں پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ اگر یہ جو جورابیں ہیں، ان میں اگر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر ان موضوعوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ تو ایسے موضوعوں پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے، نمبر 1، ایسے گاڑے موٹے ہوں کہ ان میں پانی نہ چھنے، یعنی اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی اس میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو۔ 3 میل چلے اور وہ پٹے نہیں۔ نمبر 3، وہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پنڈلی پر خود قائم رہ سکیں، اور یہ کڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو۔ ان کے علاوہ باقی اونی، سوتی یا نائلون کے مروجہ جورابوں پر مسح کرنا ائمہ متبعین میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے، ان میں اصل حکم پاؤں دھونے کا ہے، لیکن چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی باجماع امت اجازت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح کرنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی اجازت دینا ایسے تواتر سے ثابت ہے کہ جن کا انکار یہ ممکن نہیں ہے۔ اور چمڑے کے یہ موزے جنہیں خفین کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تواتر موجود ہے، لہٰذا اس پر تو بلا شک و شبہ مسح جائز ہے۔ اور جو موزے اتنے ثقیل موٹے ہوں کہ وہ اپنی خصوصیات اور اوصاف میں چمڑے کے ہم پائے ہو گئے ہوں، جن کی شرائط ماقبل ذکر کی گئی، ایسے موضوعوں پر فقہاء نے مسح کی اجازت دی ہے۔ اور فقہاء نے یہ شرائط بھی تابعین کے فتوے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے اخذ کی ہیں۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جورابوں پر مسح جائز ہے، بشرطے کہ وہ موٹی ہوں۔ عن قتادة عن سعید بن مسیب والحسن انہما قالا یمسح علی الجورابین اذا کانا سفیقین۔ یہ مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 اور روایت کا جو نمبر ہے رقم 1976۔ اور سفیقین، سفیق اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو خوب مضبوط اور دبیز ہو۔ اور حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ دونوں جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کا عمل دیکھ کر یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور اسی موٹائی کی وضاحت کرتے ہوئے فقہاء نے جورابوں پر مسح کرنے کے لیے مذکورہ شرائط ذکر کی ہیں۔ ایسے موزے چونکہ چمڑے کے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی اکثر فقہاء نے مسح علی الخفین کی احادیث کی دلالت النص اور مذکورہ آثار صحابہ کرام کے بنا پر خفین کے حکم میں داخل کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔